محمل یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ مہتاب طیب پرتپاک استقبال کے ساتھ آگے لگی تھیں۔ محمل میری بیٹی۔ آقا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ دونوں ججیاں اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں آ گئیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئیں۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سنبرا دولت اور آرائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضا نے تو عظیم میٹھے انداز میں تعریف کی، البتہ نائمہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھی۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا۔ قیمتی فانوس، پردے، پیش قیمت ڈیکوریشن، گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی ہوتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا۔ شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہیں؟ اور آرزو؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی تھی، وہ تو کینیڈا چلی گئی ہے، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پر اسے نہ بلانے کی کوئی علامت نہ تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھرا۔ وہ خلط تھی، ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مخلوع کر ڈالا تھا۔ مہرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا ہے۔ لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ دل سے خوش ہوئی، مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ندا کی بھی منگنی ہو گئی ہے۔ فضا چچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر ہے، سعودیہ کے رائل فیملی کے ڈاکٹرز میں سے ہے۔ سامنہ کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ اور آرزو باجی؟ یوں ہی اس کے لبوں سے پھسل پڑا۔ نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چچی پہ جا پڑی۔ ان کی کوفت میں جیسے اضافہ ہوا تھا۔ شادی کی لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے۔ ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی، مگر وہ مانے بھی تو۔ فضا چچی نے دھیمی سرگوشی کی، آواز یقیناً نائمہ چچی تک نہیں گئی تھی۔ مخاطب محمل ہی تھی، جو سن کر ذرا سی چونکی، تو فضا چچی معنی خیز نگاہوں سے میں مسکرائیں۔ آرزو باجی کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھی اور پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے مہتاب طائی کو دیکھا، جنہوں نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ بیٹی کا دل آ گیا ہے کسی پہ، اب مان کی نہیں دے رہی۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا۔ آہٹ پہ محمل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلو سر پر ڈال لیا۔ حسن مبہوت سا ادھر کھڑا تھا۔ کف کا بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سر چٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محمل؟ کب آئی؟ وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے، تیمور۔ اس نے جھک کر تیمور کو پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلی آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں کے ساتھ آیا ہے، تمہارے آقا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، جاؤ مل لو۔ تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی؟ وہ سادے سے لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا وہ اس کا روک لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی۔ میری بانجی طلعت یاد ہے تمہیں؟ اس سے آج کل وہ مائکے گئی ہوئی ہے۔ سامعہ، انہوں نے بیٹی کو پکارا، جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔ محمل کو واقعتاً جھٹکا لگا تھا، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ روک لینے والا بندہ تو نہ تھا، کمزور مرد جو بھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا تھا۔ لیکن بھلا اسے اس کا سہارا چاہیے بھی کیوں تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے تو حسن کے ساتھ کبھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی، تو افسوس بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سدرا کی شادیوں کے البم دکھائے۔
وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر حق تک سی رہ گئی۔ دلہنوں کے عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف، محض ایونٹ ڈیزائننگ پر پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا۔ انہیں محمل نے وہ سب خود دیا تھا۔ اب بولا وہ اس پر طباق استقبال نہ کرتے۔ ڈنر بہت پرتکلف تھا۔ آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کی گہری دوستی رہی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کبھی آغا جان اس شخص کا نام بھی نہیں سن سکتے تھے۔ بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی۔ اسے میکل کا مطمع چاہے منافقت اوڑے، جھوٹا ہی صحیح، مگر مان تو تھاما۔ چند لمحے کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی تھی، اور جب اس نے لان میں کرسی پہ بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو۔ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی، وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں اور اس قابل کہاں تھی۔ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چلاکی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے چلاکیاں آتی ہوتی تو اس گھر سے ایسی ہی رخصت ہوتی جیسے سدرا بازی ہوں۔ اور ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انسینٹ، زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تیزی سے جھڑک کر بولی، تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پر زیادہ زور نہ دو محمل ڈیئر۔ اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی، اور یاد رکھنا، آرزو ایک دفعہ کسی کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ آرزو خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی تھوڑی اس کی انگلی سے ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ او نو، ہم غصے سے کھولتے ہوئے واپس اندر آ گئی۔ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی میں ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا تھا۔ وہ پوری طرح چونکی تھی۔ کیوں؟ کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ایک دم سے ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے بے درپے سوال شروع کرتی ہے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود ہی سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا اور اس نے اس کو جھڑکا کہ اندر جاؤ۔ But she was like کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمل؟ کہیے۔ تم یہ مت سمجھتا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پر عیش کر رہے ہیں۔ تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شاہ نے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ ہمایوں وہ کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی تھی؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم بہت افسردہ ہو گئی۔ سو بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پر شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پر لگائے گئے بک مارک سے کھولا۔ سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کی دل کی تسلی ہو گئی تھی۔ قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو بھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ نے۔
وہی پڑھ کر ان میں بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ مت کیا کرو ایسے محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے۔ اوکے، اتنا مت کیا کرو ایسے، اس میں نماز روزے کے احکام ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے مور کاٹا۔ کھلی شہراء رات کی اس پہ سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلاً نکات اس کی حامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے اسے دیکھے گا۔ اٹس آل یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے کہ تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو محمل۔ اسے سب تمہارے ذہن میں ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفتر اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس کے ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل اٹھایا، چمکتے اسکرین پر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب۔ وہ محض گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم ہی نگاہ گود میں سوئے تیمور پر ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑا قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کے بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی۔ وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پرتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون میں مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سب آواز میں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھی گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور بے شک اس میں ذکر ہے تمہارا۔ اسے آگے پڑھا ہی نہ گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی۔ پھر دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پر مسلط نہیں کرنا تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پر بکھیر اس نے احتیاط سے قرآن سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کر دی۔ پھر سر سیٹ کے پشت سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی۔ اسے کچھ نہیں سمجھنا تھا۔ اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی۔ چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھی۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اپنی نیلی چادر سے قطرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی بار کے ساتھ ٹومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پیرام دھکیلتی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ مومی کی طرف تھا۔ محمل باجی، السلام علیکم۔ مومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا۔ تیزی سے سائیکل پکاتا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پھلٹی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی، سب کا آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہ کریں کہ آئندہ فجر میں کلاس رکھ لیں۔ اپنے ہمسائے کا نام لیا تو باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راہم وغیرہ، اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا، وہ نہیں آئیں گے۔ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ نومی بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا۔ پھر نکڑ پر چھلی والا نظر آ گیا تھا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے۔
وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی نکر پر کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ چلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائی ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے وہ کیسے رہ گئی۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی۔ تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آم پہنچی تو دھیان پٹ گیا۔ ایک چلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بوننے لگا۔ وہ محبت سے اسے بونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی کئی باتیں گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی، مگر یوں ہی اس کا دل کو لگا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی؟ 10 روپے ہوئے بیوی۔ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر عرض سا گیا تھا اتر کر دور سڑک پر جا گرا۔ او ایک منٹ! وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں مڑا تھوڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر بے تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک دست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع ہی نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا تھوڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا ہڑک پھاڑ کر۔ دور، بہت دور، جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن کھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ تاریخی، سیاہ کالی محیط کی تاریخی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموش ہی تاریخی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تہ رہا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ میں کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تہتے بادل پہ پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا، سفید دیوار میں سفید چھت سے لٹکتا پنکھا۔ اس کے 3 پر تھے۔ ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے۔ دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر تک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی؟ کدھر تھی؟ کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکایک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں۔ قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، ٹپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش تک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا، جن میں بے شمار نالیاں سی فوہست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین پہ جا رکتی۔ وہ شاید اسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً محمد ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر گوشے سے ابھرنے لگی۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ جس چیز نے اسے اسپتال پہنچایا، شاید کوئی ایکسیڈنٹ۔ اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے گئی تھی سڑک کے اس پار۔
اس کے ساتھ نومی بھی تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ وہ ریڈی کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا۔ اس سے ٹکر لگی تھی۔ خون، بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اس آخری پل تک سنائی دی تھی۔ تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا۔ کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پر دروازہ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھے، پھر اسے جاگتے دیکھ کر تھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ وہ حیران ہی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے سے ایک بچہ نظر آیا۔ 6-7 برس کا خوبصورت بچہ۔ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راہیم تھا۔ ہاں، وہ راہیم ہی تھا، یا شاید راہیم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انپھناگ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔ ہم آپ کی سسٹر کو بلاتے ہیں ابھی۔ نرس خوشی سے چہتی باہر کو پاکی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھ میں دیکھ رہی تھی، جن میں مجیب سی کوفت اور ننھی پیشانی پہ ذرا سے بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بری نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پر آ بیٹھا اور کہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ بھی تک اس طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راہیم، اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ راہیم، اس نے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول رہی تھی، میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کر رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، I don't like you۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز قرآن پڑھاتی تھی۔ وہ شاید راہیم کا چھوٹا بھائی تھا۔ پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پر دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا۔ دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ بایا پہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پر لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جام رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کب آ گئی؟ اوہ میرے اللہ! محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سے کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئی؟ میں نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل۔ میں نے تو تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا کیا؟ وہ الجھ ہی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ وہ رک کر ایک کر کے بول رہی تھی۔ کیا؟ وہ الجھ ہی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ وہ رک کر ایک کر کے بول رہی تھی۔ میں صبح ریڑھی کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے کو یقینی سے بھیگی آنکھوں سے اس کے فکر سے دیکھا، گویا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے بولو۔ اسے فرشتے کی حیرت تو بے یقینی پریشان کر رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل، وہ کچھ کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا کہے۔ You and your overacting۔ Oh no۔ وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دیکھتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی، پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے، یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔
I don't want to go. وہ بدتمیزی سے چیخا تھا. Shut up تیمور and get out. تم دیکھ نہیں رہے میں مما سے بات کر رہی ہوں. فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکھا دیے ہوں. تم نے تیمور کا فرشتے. وہ ساکت رہ گئی تھی. ہاں she is not my mom. وہ سر چرکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا. تم نے تیمور کہا؟ نہیں یہ نہیں. میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا. کہیں کچھ غلط تھا، کہیں بہت کچھ غلط تھا. فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی. اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی ہی نمی ابھر آئی تھی. تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی. کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا. محمل. اس کی آنکھوں سے آنسو گال پر لڑکنے لگے. بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھامے. تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. فرشتے میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی. تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا. فرشتے میرا بچہ. اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی. وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی. محمل تم بے ہوش ہو گئی تھی. تم کوما میں چلی گئی تھی. مجھے پتا ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ. اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا. وہ صبح نہیں تھا. 7 سال پہلے تھا. وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی. وقت ساتھ ساتھ آگے بڑھ گیا. تمہیں کچھ یاد نہیں. وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس سے تم سے کہتی رہی، وہ دن وہ راتیں میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں. وہ پتھر کا بت بن گئی تھی. فرشتے کو لگا اس کی بات نہیں سن رہی. ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو. ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا. محمد بہت زیادہ آنسو متواتر اس کے چمکتے چہرے پہ گر رہے تھے. وہ گمسم ہی اسے دیکھی گئی، گویا وہاں تھی ہی نہیں. میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل. میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی تمہارے لیے چھوڑ دیا. تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی. 2 ماہ رہی پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہ لگ سکا. میں پڑھ ہی نہیں سکی. پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی. اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے. تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل. فرشتے نے گولی سے پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا. اتنے برس فقط 7 سال. وہ گم سم ہی اسے دیکھے گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں. میں نے تو تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل. میں نے اپنا پی ایچ بھی چھوڑ دیا. تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی. 2 ماہ رہی پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا. میں پڑھ ہی نہیں سکی. پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی. اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے. تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل. فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا. وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپ کپائے. میرا تیمور. یہ تیمور تھا نا. ہم اسے سنی کہتے ہیں. مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھ رہی تھی وہ اس کا اپنا بچہ تھا. یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ. کہ صدیاں کیسے بیت گئیں؟ اسے کیوں نہیں پتا چلا؟ اور تیمور نہیں. اسے کارٹ میں لیے اپنا نومولود بچہ یاد آیا. بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے. وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے. ہمایوں
اس کے لب پر پڑائے، ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دی تھی، مگر وہ مہور کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، وہ رات تک آ سکے گا نہیں۔ فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ، اسے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک فون پر دوڑ آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کوئی ہی بولی تھی، عجیب بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ محمل پریشان مت ہو، پلیز، دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ حیرانی انداز سے چلائی، اتنی ہی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی، ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیتی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اسے سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے؟